السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی، استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا انصرت گجرات، درجہ ثانیہ کی متعلمات عزیزات سے مخاطب اور میں ان تمام برادران اسلام، خواتین اسلام سے مخاطب جو بھی اس سبق کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی علم نافع عطا فرمائے۔ چلیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، یعنی لام تاکید بانون ثقیلہ، ایک تو لام تاکید کے ساتھ تاکید ہے اور نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید ہے۔ فعل مستقبل میں لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید ہے۔ گردان پہلے یاد کیجئے، پھر ترجمہ یاد کیجئے گا، پھر تعلیل کی طرف نشاندہی کرتا ہوں، وہ آپ کو یاد کرنا ہے نا؟ سب سے یاد کیجئے گا۔ گردان لیقولن لیقولان لیقولن لتقولن لتقولان لیقولنان لتقولن لتقولان لتقولن لتقولن لتقولان لتقولنان لاقولن لنقولن۔ لیقولن ترجمہ پہلے سن لیجئے، ضرور ضرور کہے گا وہ ایک مرد، زمانے آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لیقولان ضرور ضرور کہیں گے وہ دو مرد، زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ اسی طرح پورے کی گردان کر لیجئے گا۔ پہلا 3 صیغہ مذکر غائب، پھر اس کے بعد 3 صیغہ مؤنث غائب، پھر 3 صیغہ مذکر حاضر، پھر 3 صیغہ مؤنث حاضر، پھر واحد متکلم جمع متکلم۔ اس طرح ترجمہ یاد کر لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہو جائے گا، نہیں ہو تو پھر پوچھئے گا، انشاءاللہ بتائیں گے، کمنٹ کیجئے گا۔ لیقولن، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ مضارع معروف اور مضارع مجہول کی جو گردان پڑھی اس کے تعلیل آپ یاد کر لیجئے گا، یہی تعلیل ہر جگہ آئے گی۔ آپ نے یقولو کی جو تعلیل کی ہے وہی تعلیل لیقولن میں ہے۔ دیکھیے لیقولن اصل میں لیقولن تھا، لینصرن کی وزن پر کیا تھا؟ لیقولن، واو پر پیش تھا، واو کا پیش نقل کر کے قاف کو دے دیے ہے، لیقولن ہو گیا۔ قاعدہ آپ یقولو میں پڑھ چکے، واو حرف صحیح، واو متحرک، اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، یعنی قاف کو دے دیے، لیقولن ہو گیا۔ اسی طرح لیقولان، لیقولان تھا، واو متحرک، اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیے، لیقولان ہو گیا۔ لیقولن اسی طرح، لتقولن اسی طرح، لتقولان اسی طرح۔ لیقولنان جمع مؤنث غائب۔ آپ نے یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، تقولان، یقولنا، وہاں پہ تعلیل پڑھی کہ یقولنا اور تقولنا جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کی صرف الگ تعلیل ہے، ورنہ پورے گردان کی ایک ہی تعلیل ہے۔ تو آپ نے مضارع معروف میں یقولنا اور تقولنا کی تعلیل پڑھی ہے، وہی تعلیل لیقولنان لتقولنان میں ہے۔ کیا تعلیل؟ پھر بھی آپ بچیاں ہیں، مہربانی کر دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں، یاد کیجئے گا محنت سے، مگر ہاں حالانکہ یہاں تعلیل مجھے بتانا نہیں ہے، وہیں آپ یاد کر چکے ہیں، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ لیقولنان اصل میں لیقولنان تھا، کیا تھا؟ لیقولنان، واو والا پیش ول، تعلیل واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، یعنی قاف کو دے دیے، اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیے، لیقولنان ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
جس طرح لیقولن کی تعلیل اسی طرح لتقولن، 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 لتقولان کی، ٹھیک ہے نا، لتقولنان۔ اب لیقولنان کی جو تعلیل آپ نے پڑھی وہی تعلیل لتقولنان میں ہے۔ لتقولنان تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، قاف کو دے دیے، اجتماع ساکنین ہوا، یعنی دو ساکن ایک جگہ جمع آئے، واو اور لام کے درمیان، واو کو گرا دیے، لتقولنان ہو گیا۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی ہوگی۔ بہت پیاری بچیاں ہیں آپ لوگ، اپنا خیال رکھیے اور محنت سے پڑھیے، آگے بڑھیے۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول، لیقالن، لیقالان، لیقالن، لتقالن، لتقالان، لیقلنان، لتقالن، لتقالان، لتقالن، لتقالن، لتقالان، لتقلنان، لوقالن، لنقالن، لیقالن، ضرور ضرور کہا جائے گا، وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بس لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول، لیقالان، ضرور ضرور کہے جائیں گے وہ دو مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول، لیقالن، ضرور ضرور کہے جائیں گے وہ سب مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول۔ اسی طرح آپ پورے گردان کا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تعلیل کیا ہوگی؟ جو آپ نے تعلیل یقالو میں پڑھی فعل مضارع مجہول میں، وہی تعلیل یہاں پورے گردان میں ہے۔ کیا تعلیل پڑھی آپ نے؟ کس طرح یہاں کریں گے ایک دو بتا دیتا ہوں۔ لیقالن، اصل میں لیقولن تھا، کیا تھا؟ لیقولن۔ تعلیل کیا ہوگی؟ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ہے، قاف حرف صحیح ساکن ہے اور واو حرف علت ہے، تو واو متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، یعنی قاف کو دے دی۔ اب قاعدہ پایا گیا، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا، واو کو الف سے بدل دیا، لیقالن ہو گیا۔ سمجھ شریف بات آئی؟ لیقالان اصل میں لیقولان تھا، یہ الف جو ہے نا واو سے بدل ہو کے آیا ہے، کیا تھا؟ لیقولان، واو متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، قاعدہ پایا گیا، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح ہوا، واو کو الف سے بدل دیا، لیقالان ہو گیا۔ پورے گردان میں یہی تعلیل، صرف دو صیغہ میں یہ تعلیل نہیں، لیقلنان، لتقلنان، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، ان دونوں میں واو الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، یعنی لیقلنان اصل میں لیقولنان تھا، واو متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، قاعدہ پایا گیا، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا، اس واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا الف اور لام کے درمیان، لام پہلے سے ساکن ہے، پھر واو کو جب الف سے بدل دیا تو الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، دو ساکن ایک جگہ جمع آئے، الف کو گرا دیا، لیقلنان ہو گیا۔ اسی طرح یہاں، ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، نون خفیفہ کے ساتھ، لیقولن، نون خفیفہ نون ثقیلہ تو آپ لوگ میزان میں پڑھے ہیں نا، علم الصرف میں بھی پڑھے ہوں گے۔ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، تشدید والے نون کو، اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، پڑھے ہیں نا، یہ نون خفیفہ ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ لیقولن، لیقولن،
لتقولن 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 لأقولن لنقولن. جی کتنے سیغے ہیں نون خفیفہ کے؟ جی نون خفیفہ کے کتنے سیغے ہیں؟ نون ثقیلہ میں آپ 14 سیغے پڑھے، مگر نون خفیفہ میں 8 سیغے ہیں، 6 سیغے غائب ہیں. اس کی وجہ آپ علم الصرف وغیرہ میں پڑھے ہیں کہ نون خفیفہ میں 8 ہی سیغے آتے ہیں، 6 سیغے نہیں آتے. وہ 6 سیغے کون سے ہیں جو نون خفیفہ میں نہیں آتا ہے؟ 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. یاد رکھیے گا جہاں نون خفیفہ میں الف ہوگا نون خفیفہ سے پہلے، وہاں نون خفیفہ نہیں ہوگا. تو تثنیہ میں چونکہ نون سے پہلے الف ہوتا ہے وہاں نون خفیفہ نہیں ہوگا. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون سے پہلے الف ہوتا ہے تو وہاں بھی نون خفیفہ میں صیغہ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے، نون ساکن کو کہتے ہیں، اور الف بھی ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو 2 ساکنین کا اجتماع لازم آئے گا. نہیں سمجھے؟ اس کو پڑھا ہی نہیں جائے گا. جیسے لیقولن، اب تثنیہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لیقولان، لیقولان، نون ساکن الف بھی ساکن، یعنی اجتماع ساکنین ہو جائے گا، 2 ساکن ایک جگہ جمع آئے گا. اسی لیے نون خفیفہ میں 4 جو تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر وہ نہیں آتا. اور 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر ہیں. جمع مؤنث غائب میں بھی چونکہ نون سے پہلے الف ہوتا ہے اور جمع مؤنث حاضر میں بھی نون سے پہلے الف ہوتا ہے، لہذا یہ 2 صیغے بھی نون خفیفہ میں نہیں آتے. اسی لیے نون خفیفہ میں صرف 8 ہی صیغے ہیں، 6 صیغے نہیں ہیں. سمجھ شریف میں بات آئی؟ ترجمہ کیسے ہوگا؟ لیقولن، ضرور ضرور کہے گا وہ ایک مرد. لیقولن، ضرور ضرور کہیں گے وہ سب مرد. لتقولن، ضرور ضرور کہے گی وہ ایک عورت. لتقولن، ضرور ضرور کہے گا تو ایک مرد. جمع واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب. اس کے بعد ہوتا ہے تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. تو تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب نون خفیفہ میں نہیں ہوتا ہے. تثنیہ میں تو اس لیے کہ الف ہوتا ہے، اور جمع مؤنث غائب میں بھی نون خفیفہ سے پہلے الف ہوتا ہے، لہذا وہ بھی یہاں پہ نہیں آتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ واحد مؤنث غائب. اب اس کے بعد جب تثنیہ مؤنث غائب نہیں آتا ہے، جمع مؤنث غائب نہیں آتا ہے، تو بچا پھر واحد مذکر حاضر. تو یہ ہو گیا لتقولن واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے؟ ترجمہ اسی طرح کیجیے گا. لتقولن جمع مذکر حاضر، کیونکہ اس میں بھی تثنیہ مذکر حاضر نہیں آیا. لتقولن یہ ہو گیا واحد مؤنث حاضر. تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر نون خفیفہ میں نہیں آئے گا. تو لتقولن ضرور ضرور کریں گے تم سب مرد. لتقولن ضرور ضرور کرے گی تو ایک عورت. لأقولن لنقولن واحد متکلم اور جمع متکلم کا ترجمہ آپ جانتی ہی ہیں. تو تعلیل بھی کس طرح ہوگی؟ واو سلامت ہے. جس طرح آپ نے لیقولن کی تعلیل کری، وہی تعلیل کس میں ہوگی؟ نون خفیفہ میں. ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیے. نہیں ہو تو پھر آپ مجھ کو پوچھیے گا. لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول. لیقالن، لیقالن، لتقالن، 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 لأقالن، لنقالن. لیقالن ضرور ضرور کہا جائے گا وہ ایک مرد. زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب پاس لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول. لیقالن ضرور ضرور کہے جائیں گے وہ سب مرد. صیغہ جمع مذکر غائب بحث لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول.
ٹھیک ہے نا بھائی، اس میں تو تسنیہ نہیں آئے گا نا. لتقالن ضرور ضرور کہی جائے گی وہ ایک عورت. ٹھیک ہے، لتقالن ضرور ضرور کہا جائے گا تو ایک مرد. لتقالن ضرور ضرور کہے جائیں گے تم سب مرد. لتقالن ضرور ضرور کہی جائے گی تو ایک عورت. اب اس کے بعد تثنیہ مؤنث جمع مؤنث نہیں آئے گا اس میں، پہلے بتا چکا، ہر جگہ تھوڑی ایک ہی بات کو گھماتا رہوں گا. لأقالن ضرور ضرور کہا جاؤں گا میں ایک مرد، یا ضرور ضرور کہی جاؤں گی میں ایک عورت. زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم بس لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجہول. لنقالن ضرور ضرور کہے جائیں گے ہم دو مرد، یا ضرور ضرور کہے جائیں گے ہم دو عورت، یا ضرور ضرور کہے جائیں گے ہم سب مرد، یا ضرور ضرور کہے جائیں گے ہم سب عورت. زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بس لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجہول. تعلیل کیا ہوگی؟ جو آپ نے یقالو کی تعلیل کی وہی تعلیل یہاں ہوگی. جب لیقالن میں تعلیل کی وہی تعلیل یہاں ہوگی. یعنی اصل میں لیقولن تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، قاف کو دے دیے. اب قاعدہ پایا گیا واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح ہوا، واو کو الف سے بدل دیا، لیقالن ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ چلیے یہ بات ختم ہو گئی. ترجمہ بھی یاد کر لیجئے گا، تعلیل بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. سب سے پہلے گردان کو رٹ لیجئے گا. ٹھیک ہے نا؟ امر حاضر معروف، قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. کتنے سیغے ہیں؟ 6. چونکہ امر حاضر معروف ہے نا، خالی حاضر کے سیغے یہاں بیان ہے، تو 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر. ٹھیک ہے نا؟ 6 سیغے. ترجمہ قل، کہہ تو ایک مرد. زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر حاضر بس امر حاضر معروف. قولا کہو تم دو مرد، قولو کہو تم سب مرد، قولی کہہ تو ایک عورت، قولا کہو تم دو عورتیں، قلنا کہو تم سب عورتیں. ٹھیک ہے، ترجمہ ہو گیا. قل. اب تعلیل یہاں بہت اہم ہے، یہاں تعلیل بہت اہم ہے. اب قل کی تعلیل آپ کو اچھے سے یاد کرنی ہے. بڑے غور سے سنیے، بڑے دھیان سے سن کر اس کو یاد کیجیے. قل دراصل اقول بود. قل اصل میں کیا تھا؟ اقول. کس کے وزن پر؟ عنصر کے وزن پر. ٹھیک ہے نا؟ یہ نصرہ یا عنصر کے باب سے ہے. واو متحرک ما قبلش حرف صحیح ساکن، حرکت واو نقل کردہ بما قبل داد دند، اجتماع ساکن این شد درمیان واو والف، واو افتاد و حمزہ کے بجہت تعذر ابتدا بسکون آوردہ بودند، چون ابتدا بسکون نماند نماند، حمزہ نیز افتاد. قل شد. جی سمجھ شریف میں بات آئی محترمہ لوگ؟ نہیں آئی ہوگی؟ آئیے اچھے سے سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا تو ضرور بھی ضرور سمجھ میں آئے گا. قل اصل میں اقول تھا، عنصر کے وزن پر. واو متحرک، دیکھیے واو پر پیش ہے، حرکت ہے تو واو متحرک. ما قبلش، اس کا ما قبل کیا ہے؟ قاف. واو سے پہلے قاف. حرف صحیح ساکن، قاف جو ہے نا حرف علت ہے نا حمزہ ہے، بلکہ وہ حرف صحیح ہے، لہذا اس کا ما قبل متحرک ہے اور حرف صحیح ساکن ہے. توبہ استغفر اللہ. واو متحرک، اس کا ما قبل واو سے پہلے والا حرف صحیح ساکن ہے، وہ حرف صحیح بھی ہے اور ساکن بھی ہے، تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیے، واو پر جو پیش تھا وہ قاف کو دے دیے. اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان. دیکھیے نا، لام تو پہلے ہی سے مجزوم ہے،
لام پر پہلے ہی ساکن ہے اور واو کا پیش دے دیے قاف کو تو واو پھر ساکن ہو گیا، لہذا دو ساکن ہو گئے، ایک واو اور لام۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو افتاد، واو گر گیا، واو گر گیا اور قاف پر واو کا پیش آ گیا۔ اب دیکھیے کہتے ہیں وہ حمزہ کے بجہت تعذر ابتدا بسکون آوردہ بودند، حمزہ جو کہ ابتدا بسکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لایا گیا تھا۔ ترجمہ، حمزہ جو کہ ابتدا بسکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لایا گیا تھا، جب ابتدا بسکون نماند نہ رہا حمزہ بھی گر گیا، قل ہو گیا۔ جی ابتدا بسکون، اس کو آپ نہیں سمجھے ہوں گے، آئیے تھوڑا اس کو اچھے سے سمجھا دیتا ہوں، اچھے سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ قل کیا تھا؟ ول، کیا کہا کہ واو متحرک ماقبل حرف سے ساکن، واو کا پیش دے دیا قاف کو، قاف پر ہو گیا پیش، اجتماع ساکن واو لام کے درمیان واو کو گرا دی، کیا ہو گیا؟ عقل، عقل ہو گیا۔ یہ حمزہ جو لائے تھے یہ اس لیے لائے تھے کہ قاف پر جزم تھا، قاف پر کیا تھا؟ جزم، اور جزم سے کسی کلمہ کی شروعات نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں ابتدا بسکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے، یعنی ساکن والے حرف سے شروع کرنا دشوار تھا، متعذر تھا، اس دشواری کو ختم کرنے کے لیے یہ حمزہ لایا گیا تھا۔ اب جب قاف پر پیش ہو گیا تو ابتدا میں سکون نہ رہا، لہذا اس حمزہ کو گرا دیے، اس حمزہ کو کیا کر دیے؟ گرا دیے، تو کیا ہو گیا؟ قاف لام پیش قل، ٹھیک ہے نا؟ ابتدا بسکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے حمزہ لایا گیا تھا، اب ابتدا بسکون متعذر نہ رہا، چونکہ قاف پر پہلے جزم تھا اسی لیے جزم سے شروع کرنا دشوار تھا، لیکن جب واو کا پیش قاف کو دے دیے تو اب ساکن سے شروع کرنا نہیں رہا، لہذا اب حمزہ کو جس ضرورت کے تحت لائے تھے وہ ضرورت پوری ہو گئی، تو اب حمزہ کو ہٹا دو۔ بڑے مطلبی بھائی صاحب، ضرورت کے تحت لائے تھے، ضرورت پوری ہو گئی، اس کو ہٹا دو۔ صحیح بات ہے، آپ نے کسی سے کوئی سامان لیا ادھاری میں مانگ کر کہ بھائی مجھے یہ ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت پوری کر کے سامان والے کو سامان دے دیجئے، امانت میں خیانت نہ کیجئے، تو ساکن والے حرف سے شروع کرنا لازم آ رہا تھا، جو کہ بڑا دشوار معاملہ تھا۔ حمزہ کو لائے تھے، ضرورت ختم ہو گئی، حمزہ کو ہٹا دی، بچ گیا قل۔ سمجھ شریف میں بات آئی، امید کرتا ہوں آ گئی ہوگی، اچھے سے اور سمجھ لیجئے گا۔ اسی طرح قولا، قولی، قولو، قولی، قولا، قلنا، سب میں وہی تعریف۔ قولا اقولا تھا، قولو اقولو تھا۔ اچھا یہاں پہ واو گر گیا ہے، یہاں پہ واو نہیں گرا ہے تو آپ واو کو چھوڑ دیں گے، جیسے اقولا تھا، ان سورہ کے وزن پر کیا تھا؟ اقولا، واو متحرک ما قبل حرف سے ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دیے، بس واو کو اب نہیں گرائیں گے۔ اور حمزہ کو ابتدا و سکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لایا تھا، یعنی ساکن سے شروع کرنا بڑا دشوار تھا، حمزہ کو لائے تھے، اب جب قاف پر جزم کی جگہ پیش آ گیا، ضرورت پوری ہو گئی، حمزہ کو گرا دیا، قولا ہو گیا، قولو اقولو تھا، یہاں بھی وہی تعلیل، واو متحرک ما قبل حرف سے ساکن، واو کی حرکت یعنی واو کا پیش قاف کو دے دیا، اب ہو گیا اقولو، اب حمزہ کی بھی ضرورت نہیں رہی، اس لیے حمزہ کو بھی گرا دیا، قولو ہو گیا، قولی اقولی تھا، واو متحرک ما قبل حرف سے ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، قاف کو دے دیے، ہو گیا اقولی، اب حمزہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلے حمزہ کو اس لیے لایا تھا کہ جزم سے شروع کرنا لازم آ رہا تھا، اب جزم نہیں رہا بلکہ جزم والے حرف پر پیش آ گیا، لہذا حمزہ کی ضرورت ختم ہو گئی، اس کو بھی ہٹا دی، ٹھیک ہے نا؟
फूला तक वही था। उक कुलना असल में उक वुलना था। क्या था? कुलना उक वुलना था। क्या तारील करेंगे? वाव मुतहर्रिक मा क़बल हरफ सही साकिन, वाव की हरकत नकल करके मा क़बल को दे दिया। क्या हो गया? उक इज्तिमा साकिनैन हुआ, वाव लाम के दरमियान वाव को गिरा दिया, हो गया उकुलना। फिर हमज़ा की ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा हमज़ा को भी गिरा दिया, कुलना हो गया। आ गई पूरी बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक मरतबा में नहीं समझ में आए, बार बार इसको सुनिए, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। अम्र हाजिर मजहूल, ली तुक़ल, ली तुक़ाला, ली तुक़ालू, ली तुक़ाली, ली तुक़ाला, ली तुक़लना। 6 से के है ना, क्योंकि खाली हाजिर के है ना, हाजिर के 6 से के होते हैं, गायब के 6 से के होते हैं, और दो वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम के होते हैं 14 से के होते हैं। इसमें 6 ही सेगा होगा खाली। ली तुक़ल, ली तुक़ाला, ली तुक़ालू, ली तुक़ाली, ली तुक़ाला, ली तुक़लना। ली तुक़ल असल में ली तुक़वल था। अच्छा, तर्जुमा क्या होगा? ली तुक़ल चाहिए कि कहा जाए तू एक मर्द। क्या माना होगा? चाहिए कि कहा जाए तू एक मर्द। ज़माना आइंदा में सिग़ाए मुज़क्कर हाजिर, बस अम्र हाजिर मौजूद। तालील क्या होगी? ली तुक़वल, ली तुक़ल असल में ली तुक़वल था। जो आपने युक़ालो में तालील की है मजहूल में, वही तालील यहाँ भी है। खाली इतना देखना है आपको कि यहाँ अलिफ नहीं है, अलिफ हज़फ हो गया है, तो कैसे तालील होगी? ली तुक़ल असल में ली तुक़वल था। वाव मुतहर्रिक मा क़बल हरफ सही साकिन, वाव की हरकत नकल करके मा क़बल को दे दिया काफ को। अब कायदा पाया गया, वाव असल में मुतहर्रिक था, उसका मा क़बल अब मफ्तू हुआ, वाव को अलिफ से बदल दिया। अब देखिए लाम भी साकिन, अलिफ भी साकिन, तो इज्तिमा साकिनैन हुआ, अलिफ और लाम के दरमियान अलिफ को गिरा दिया, ली तुक़ल हो गया। समझा दोस्तों? और देखिए ली तु कल असल में क्या था? ली तुक़वल, लाम से ली, ता काफ ज़बर तक, वाव लाम ज़बर वल, ली तुक़वल। देख रहे हैं? तो वाव मुतहर्रिक, चूँकि वाव पर ज़बर है ना, तो वाव मुतहर्रिक है, और उसका माक़बल जो काफ है ये हरफ़े सही साकिन है। वाव की हरकत, वाव का ज़बर नकल करके दे दिए काफ को, आपको दे दिए। अब कायदा पाया गया, वाव असल में मुतहर्रिक था, वाव पहले मुतहर्रिक था ना, अब ना उसका ज़बर दे दिया काफ को, तो वाव असल में मुतहर्रिक था, उसका माक़बल अब मफ्तू हुआ, वाव को अलिफ से बदल दिया। क्या कर दिया? अलिफ से बदल दिया। अब क्या होगा? ली तुक़ाल, तो अलिफ भी साकिन, लाम भी साकिन। कलामे अरब में दो साकिन एक जगह जमा आए तो एक को गिरा देते हैं, ठीक है ना, उसी को कहते हैं इज्तिमाए साकिनैन की वजह से, यानी दो साकिन के जमा आने की वजह से अलिफ को गिरा दिया, ली तुक़ल हो गया। ठीक इसी तरह पूरे गर्दान में आप देखिएगा, ऐसे समझ में नहीं आए अपने नोटबुक में कापी में इसको लिखिए कि असल में क्या था और कैसे हुआ। तो इंशाअल्लाह बार बार लिखने के सबब समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ली तुक़ाला, अब देखिए यहाँ अलिफ मौजूद है तो वह आपको अलिफ से बदल कर छोड़ देंगे। चाहिए कि कहे जाएँ तुम दो मर्द, असल में क्या था? ली तुक़वला, ली तुक़वला, वाव मुतहर्रिक मा क़बल हरफ सही साकिन, वाव की हरकत नकल करके मा क़बल को दे दिया। अब कायदा पाया गया, वाव असल में मुतहर्रिक था, उसका मा क़बल अब मफ्तू हुआ, वाव को अलिफ से बदल दिया, ली तुक़ाला हो गया। जहाँ अलिफ मौजूद है वहाँ गिराने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ अलिफ गिर गया है तो समझ जाइए कि इज्तिमा साकिनैन वहाँ हुआ है, इसलिए अलिफ गिर गया है। तो ली तुक़ाला में अलिफ वाव को अलिफ से बदल कर छोड़ देंगे, ली तुक़ालू में वाव को अलिफ से बदल कर छोड़ देंगे, ली तुक़ाली में वाव को अलिफ से बदल कर छोड़ देंगे, ली तुक़ाला में वाव को अलिफ से बदल कर छोड़ देंगे। ली तुक़लना, यहाँ पे देखिए कि वाव अलिफ से बदला है मगर अलिफ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इज्तिमा साकिनैन की वजह से अलिफ गिर गया है। तो आप तालील क्या कहेंगे? ली तुक़वलना था, वाव मुतहर्रिक, उसका मा क़बल हरफ सही साकिन,
واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، قاعدہ پایا گیا واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا، لہذا اس واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف کو گرا دیا، لتقلنا ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ چونکہ آپ کو گردان بھی یاد کرنا ہے، ترجمہ بھی اور تعلیل بھی، اور میں انشاءاللہ کسی بیچ میں کبھی آپ کا امتحان لوں گا، ایک پرچہ بناؤں گا جمعرات کو ہوا تو آپ یاد کر کے رکھیے گا۔ امر غائب معروف، لی یقل، لی یقولا، لی یقولو، لی تقل، لی تقولا، لی یقلنا، لی اقل، لی نقل۔ امر غائب ہے نا، تو غائب کے 6 سگے اور 2 واحد متکلم جمع متکلم کے 8 سگے ہوں گے۔ لی یقول اصل میں لی یقول تھا، لی ینصر کے وزن پر کیا تھا؟ لی ینصر کے وزن پر لی یقول۔ یہاں کیا تعریف ہوگی؟ جو آپ نے قل کی تعریف کی، لی یقول تھا تو واو متحرک، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، قاف کو دے دیے، اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیے۔ دیکھیے لی یقل کیا تھا اصل میں؟ لی یق، لام سے لی، یا قاف زبر یق، لی یق، واو لام پہ شول، کیا تھا؟ لی یقول تھا، لی یقول، تو واو متحرک، وہاں پر پیش ہے نا، حرکت ہے، واو متحرک، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، یہ قاف حرف صحیح ہے اور ساکن ہے، جزم ہے نا اس کے اوپر، تو قاف حرف صحیح ساکن، تو وہی تو کہہ رہے ہیں واو متحرک، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دیے، تو واو کا پیش چلا گیا کس پر؟ قاف پر، اور واو پر کیا بچا؟ جب پیش چلا گیا تو واو اب خالی ہو گیا نا، تو اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان 2 ساکن جمع ہے، واو کو گرا دیے، واو کو کیا کر دیے؟ گرا دیے، تو کیا بچا؟ لی یقل، سنا گیا قاف میں، لی یقل ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ ہر جگہ لکھ کے سمجھیے اس کو، آپ ایسے نہیں سمجھ میں آ رہا تو لی یقول، لی یقولا، اصل میں لی یقولا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، لی یقولا ہو گیا۔ یہاں پہ واو نہیں گرا ہے تو اس کو نہ گرائیے، لی یقولو، لی تقل، یہاں پہ واو کی حرکت قاف کو دے دی ہے اور لی یقل کی طرح واو گر گیا ہے، لی تقولا، لی یقلنا، لی یقولنا تھا، لی یقولنا تھا، واو متحرک، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دیے، ما قبل کو دے دیے، اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیے، لی یقولنا ہو گیا۔ اسی طرح لی اقل اصلی میں لی اقول تھا، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کا پیش نقل کر کے قاف کو دے دیے، ما قبل کو دے دیے، اجتماع ساکنین ہوا، واو لام کے درمیان واو کو گرا دیے، لی اقل ہو گیا۔ لی نقل اصلی میں لی نقول تھا، کیا تھا؟ لی نقول، واو متحرک، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیے، لی نقل ہو گیا۔ امر غائب مجہول، لی یقل، لی یقالا، لی یقالو، لی تقل، لی تقالا، لی یقلنا، لی اقل، لی نقل، لی یقل، چاہیے کہ کہا جائے وہ ایک مرد، زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب، بعد امر غائب مجہول، اسی طرح سب کے کر دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلا 3 مذکر غائب، پھر 3 مؤنث غائب، پھر واحد متکلم جمع متکلم۔ لی یقل اصل میں لی یقول تھا، کیا تھا؟ دیکھیے مجہول بھی دیکھ لیجیے، رکو بھائی، لی کیا تھا؟ لی یو قل اصل میں لی یق ول، ٹھیک ہے؟ واو متحرک، اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، یعنی واو پر جو زبر تھا وہ قاف کو دے دیے۔ اب دیکھیے آپ، پہلے واو پر زبر تھا،
اور قاف ساکن تھا، لیکن اب واو ساکن ہو گیا اور قاف پر زبر ہو گیا. اسی کو کہتے کہ واو اب قاعدہ پایا گیا. واو اصل میں متحرک تھا، پہلے حرکت تھی نا بھائی اس پر زبر کی، تو واو اصل میں متحرک تھا. اس کا ماقبل اب مفتوح ہوا، پہلے تو اس پر جزم تھا. واو کا زبر جب قاف کو دے دیے تو اب وہ مفتوح ہوا. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ اسی کو کہتے کہ واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ماقبل اب مفتوح ہوا تو واو کو الف سے بدل دیا. چونکہ قاعدہ آپ پڑھے ہیں نا کہ واو ساکن اس کا ماقبل ہو تو اس کو ماقبل کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے، تو لہذا اس واو کو الف سے بدل دیے. کیا ہو گیا؟ لیوقا. اب دیکھو لیوقال، الف بھی ساکن لام بھی ساکن، تو اجتماع ساکن و الف لام کے درمیان الف کو گرا دیا، لیوقل ہو گیا. مجہول میں واو کو پہلے الف سے بدلیے گا، پھر الف سے بدلنے کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو گرائیے گا. ٹھیک ہے؟ شاید حاشیہ میں بھی ہے نا؟ کیا حاشیہ؟ ہاں دیکھیے حاشیہ میں تو ہے لیوقل کہ دراصل لی توقل، دراصل لی توقل بود واو متحرک ما قبلش حرف صحیح ساکن حرکت واو نقل کردہ و ما قبل دادن بعدہ قاعدہ یافتند، اس کے بعد قاعدہ پائے. واو دراصل متحرک بود، واو اصل میں متحرک تھا. ما قبلش اکنو مفتوح گشت، اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا. واو را الف بدل کردن، واو کو الف سے بدل کر دیے، پس اجتماع ساکنین شد میان الف و لام. پھر اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف افتاد، الف گر گیا، لیتقل شد، لیتقل ہو گیا. ہم چنیاس در لیتقلنا، اسی طرح لیتقل نام ہے. تو اسی طرح لیتقلنا لیقلنا میں بھی ہے نا، تو تعلیل یاد ہو جائے گی نا انشاءاللہ. لیقل لینقل اسی طرح تعلیل ہوگی جس طرح لیقل میں ہوگی، الف سے بدل دیں گے اور پھر اجتماع ساکنین ہو جائے گا، الف اور لام کے درمیان الف کو گرا دیں گے. میرے خیال سے آپ کو کہیں دشواری نہ ہو جائے پڑھانے کو، تو بھائی میں کہیں سبق بھی پڑھا دوں، لیکن سبق صرف پڑھانا نہیں ہے ہم کو، یا صرف آپ کو سننا نہیں ہے جی، بلکہ اس کو اچھے سے سن کر یاد کرنا ہے، اس کا امتحان دینا ہے آپ کو. اور امتحان ہو نہ ہو آپ کو ہمیشہ یہ سب باتیں یاد رکھنی ہے. یہ بنیادی کتاب ہیں، تب جا کے آگے آپ کو کتاب پڑھنے میں لطف اور مزہ آئے گا، ورنہ آگے جا کر کے آپ بندر کی طرح سر نوچتے رہ جائیں گے، جوئی پکڑنے میں لگ جائیں گے. لہذا محنت سے یاد کیجئے گا، ہے نا؟ ارم، طلعت، سعدیہ، نکھت، سب لوگ اچھے سے یاد کیجئے گا، آپ کی تمام پوری جماعت کو اچھے سے یاد کروائیے گا. چلیے دعائے خیر میں یاد رکھیے، آج اتنا ہی یاد کیجئے. انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھاؤں گا، اور ہو سکتا ہے جمعرات میں آپ کا امتحان لے لوں آپ لوگوں کا، ناظم اعلیٰ صاحب بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ چلیے دعا میں یاد. اللہ حافظ، خدا حافظ.